ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان چونکہ نسیان کے مادہ سے بنا ہے، جس کا معنی بھول جانا، خطا کا سرزد ہو جانا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے جہاں اس انسان کی خطاؤں کو مٹانے کے لیے لاکھوں احسانات احکامات کی صورت میں موجود ہیں، وہاں مالک الملک کا ایک احسان جس کی وسعت سے نہ صرف جسمانی غلاظتیں اور علائشیں دور ہوں بلکہ روحانی تسکین کا سما بھی میسر آ سکے، وہ وضو کی کیفیت ہے۔ کسی بھی عبادت کی بالخصوص نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط اول ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے آج تلک نہ وضو کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سنجیدگی سے کبھی اس گہرائی میں ڈوب کے اللہ کے اس حکم پہ غور و فکر کرنے کی جسارت کی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ جب وضو کے لیے تشریف فرما ہوتے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کپ کپایا کرتا تھا، اعضاء پہ کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی، بدن پہ لرزہ طاری ہوتا۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امیر المومنین، وضو کے وقت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وضو کے لیے بیٹھتا ہوں تو یہی تو پہلی منزل ہے جس کو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ اس کبریا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں۔ میں اور آپ وضو کرتے ہیں، دنیا داری کی باتیں بھی چل رہی ہیں، مزاق بھی ہو رہا ہے، ٹوٹی کھلی ہے، ایک دوسرے پہ شرارتوں سے چھینٹے بھی مارے جا رہے ہیں، تو پھر ظاہری مطلب ہے کہ ہم نے آج تلک اس عظیم عبادت کے لیے تیاری کے جذبہ کو ہی نہیں سمجھا۔ حضرت علی المرتضی جیسا جلیل القدر اور اتنی عظیم شخصیت کے حامل انسان وہ فرما رہے ہیں کہ وضو کے وقت میرے اعضاء اس لیے کانپتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں میں کس اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرات، رمضان المبارک میں جہاں ہم نے خوف خدا، رمضان المبارک میں جہاں ہم نے رجوع اللہ، اور رمضان المبارک میں جہاں ہم نے معرفت الہی اور محبت الہی کی منازل کو طے کرنے کا عزم کیا ہے، آئیے آج سے یہ عزم کیجئے کہ میں نے ذکر و اذکار، تلاوت، عبادات اور نماز اور خشوع و خضوع کے لیے اپنے وضو کی درستگی کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ کیا یہ چھوٹی عبادت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے آ کے جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، زبان سے کسی نہ کسی کی ہم غیبت کر بیٹھتے ہیں، ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی چغلی کا ارتکاب روزانہ ہو جاتا ہے، جھوٹ اور گالی گلوچ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے کلی کرتا ہے، اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، آنکھوں کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے، قدموں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے آج سے زندگی ہماری گزر گئی،
آج سے وضو کا اہتمام اس ذوق اور شوق اور اس جذبہ کے ساتھ کیجئے کہ میں نے اس وضو کے ذریعہ اپنی روحانی اور جسمانی طہارت کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور اگر وضو کی طرف توجہ نہ ہو، وہ صحیح البخاری کی روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ایڑیوں کے لیے آگ ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ وضو میں جن کے ٹخنے اور ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں وہ جہنم میں جلائی جائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم وضو کی طرف مکمل توجہ اور انہماک اور اپنی ساری کی ساری کوششیں اور توجہ مرکوز نہیں کریں گے تو پھر یہ تو الٹا جہنم میں ہمیں لے جانے کا سبب ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کم از کم مجھے تو ورطہ حیرت میں گم کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے تو حضور نے ایک بندے کا ذکر کیا، ایک بندے کو قبر میں عذاب دیا جانے والا تھا، اس نے قبر میں دعا کرنی شروع کر دی۔ دعا کیا کریں آج کل سحری افطاری بلکہ روزہ دار روزے کی حالت میں جس وقت بھی دعا کرے اللہ صائم کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک بندے کو قبر میں عذاب دیا جانے لگا، 100 کوڑے مارنے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ میرے فرشتوں اس کو 100 کوڑے مارو۔ وہ لگا منت سماجت کرنے قبر میں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حتیٰ کہ اس کی دعا اور منت اور سماجت کی وجہ سے 99 کوڑے معاف کر دیے گئے اور 1 کوڑا مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب فرشتوں نے اس کو 1 کوڑا مارا تو اس کی ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمارے والدین کو، آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی۔ حضور نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا تھا میں نے قبر سے زیادہ وحشتناک منظر ہی کوئی نہیں دیکھا۔ تو 1 کوڑے کا حکم ہوا، جب 1 کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عذاب سے رخصت ہوئی تو فرشتوں سے پوچھتا ہے مجھے اتنا تو بتا دو، میرے ترلے اور منت سماجت کام آئی، 99 کوڑے معاف ہو گئے، اگر 100 کوڑا مارا جاتا تو پھر میری قبر کا کیا حال ہوتا؟ 1 کوڑا مارا گیا اور میری قبر آگ سے بھر گئی، اتنا تو بتا دو کہ مجھے یہ سزا کیوں دی گئی؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ تو نے 1 نماز وضو کے بغیر پڑھی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ تو نے وضو کا اہتمام نہیں کیا تھا، 1 نماز تو نے ایسی پڑھی تھی، اور 1 موقع تیری زندگی میں ایسا آیا تھا کہ کسی مجبور نے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا تھا اور تو نظر انداز کر کے آگے گزر گیا تھا، حالانکہ تو قدرت اور طاقت رکھتا تھا اس کا مسئلہ حل کرنے کی، تو طاقت رکھتا تھا کہ اس کی مشکل کو دور کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ تیری یہ 2 باتیں اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ آج تیری قبر کو آگ سے بھر دیا گیا۔ تو حضرات اگر وضو کی طرف بے توجہی ہو جائے تو نہ صرف وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے بلکہ قبر میں عذاب کا موجب بن سکتی ہے۔ آئیے آج سے مل کے اپنے اپنے وضو کی اصلاح کی کوشش بھی کریں اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں، اللہ ہماری سابقہ کوتاہیوں کو، کمیوں کو، خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہمیں مسنون طریقہ وضو نصیب فرما دے، جس کی بدولت نہ صرف ہماری عبادات قبول ہو سکے بلکہ روحانی اور جسمانی سکون میسر آ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 20 صحابہ کی مثالیں ایسی ہیں کہ جو پہلے دار اسلام میں داخل نہیں تھے لیکن جب کلمہ طیبہ پڑھ کے اور کلمہ شہادت کا اظہار کر کے اسلام میں داخل ہوئے، پھر ساری زندگی ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی جاگتے بیدار اوقات میں انہوں نے وضو کے بغیر نہیں گزارا۔ ایسی 20 مثالیں موجود ہیں۔ آج سے ہم نے یہ عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ حد الامکان کوشش کریں ہر وقت وضو رہنے کی۔ اس کی بڑی روحانیت اترتی ہے ہمارے اوپر، انسان قرب الہی کی منازل پہ چل نکلتا ہے ہر وقت وضو رہنے والا، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان ذکر الہی کی طرف مصروف ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل پاکیزہ خیالات کا منبع بن جاتا ہے۔
ہر وقت باوضو رہنے کا عزم اور ارادہ کریں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے وضو کے نواقص کو دور کریں، اپنے وضو کی کوتاہیوں کو دور کریں۔ کوشش کروں گا بفضل اللہ تعالی کہ آئندہ آنے والی نشستوں میں اس مناسبت سے کچھ ایسے امور کا تذکرہ کر دیا جائے جن کی بدولت وضو مکمل ہوتا ہے، اور ایسے نواقص کا ذکر کر دیا جائے جن کی وجہ سے ہمارا وضو مشکوک ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لے، مغضوب اور ضالین لوگوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما کے صالحین، اولیاء اور ذاکرین میں شامل فرما کے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما کے اخروی نجات کا ضامن بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔